جناب مہمان خصوصی 2018 عیسوی میں کشمیر پریس کلب رجسٹرڈ سمانی ہے جو اس کو آئینی حیثیت ملی، اس کا آئین جو ہے یہ محکمہ اطلاعات کے پاس رجسٹرڈ ہوا اور اس کے بعد ہم انتخابات کے ذریعے اور یا پھر رائے سے اس کی باڈی ہے جو یہ تشکیل دیتے رہے ہیں۔ یہاں پر محترم عبدالشکور صاحب نے کچھ تجاویز ہمارے لیے ہیں، تو یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ساری سیاست ہم سے اس حوالے سے بات کرتے رہے ہیں اور ہم انہیں اختیار دیتے رہے ہیں کہ آپ اس سلسلہ میں اگر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم اپنے سارے اختیارات آپ کو دیتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جو اس میں یکجا ہونے کی جس پہ ہم چیز پہ متحد ہو سکتے ہیں وہ ہمارے پریس کلب کا آئین ہے، جس پہ سارے جرنلسٹ ابتدا سے جس کے ان پہ سگنیچر موجود ہیں اور ان کی رائے موجود ہے۔ بات یوں ہے جناب مہمان خصوصی کے وقت ہے جو یہ ارتقاء کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اور ارتقاء کے ساتھ چلنا انسان کی مرضی نہیں ہوتی، ارتقاء خود ساتھ لے کے چلتا ہے۔ آج جب صحافت میں جدت آ گئی ہے، ایک وقت تھا کہ ہم ایک خبر لکھتے تھے اور بھمبر جا کر اسے فیکس کرتے تھے اداروں کو، پھر ایک وقت آیا کہ ہم سمانی سے اسے فیکس کرتے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ ہم کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ رکھ کے اس سے اداروں کو میل کرتے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ ہم اپنی خبریں جو وہ اپنے اداروں کو واٹس ایپ کے ذریعہ بھیجنے لگے۔ آج واٹس ایپ بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے اور انتہائی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ جب جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو جدید دور کے لوگ ہیں جو وہ بھی یعنی زی جین ہے جو یہ بھی میدان میں آ گئی ہے، تو اس میں ہمارا وجود قائم رکھنے کے لیے ایک تو ہمارے پاس یہ آپشن تھا کہ ہم اس دور کی جو جدت ہے ان سے انحراف کر جاتے کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہ طریقہ تھا کہ جو نئے دور کے لوگ ہیں جن کے پاس جدت ہے، جنہوں نے آج تعلیم حاصل کی ہے، ہم ان کے وجود کو تسلیم کر لیں۔ اس جو وہ پریس کلب ہے جناب مہمان خصوصی، وہ جو رجسٹرڈ آئین ہے اس کا وہ میرے سگنیچر کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ پریس کلب کی جو بلڈنگ ہے یہ میں نے اور مظہر شاہ صاحب نے بڑی کوشش کر کے اس وقت کے سینئر وزیر سے کہہ کے یہاں پہ منظوری لی تھی، لیکن میں وہاں پہ مس فٹ تھا۔ مس فٹ اس لیے تھا کہ جو جرنلزم میں کرتا تھا اس پلیٹ فارم پہ اس جرنلزم کی گنجائش نہیں تھی۔ ہمیں اس چیز پہ چلایا جاتا تھا کہ ہم 40 سال پیچھے جو کلاس ہے ہم اس میں بیٹھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر جرنلزم کا راستہ روکتے ہیں تو ارتقاء ہمارے سامنے ہے کہ ایک فصل ہے جو اس کا ایک محدود ٹائم ہوتا ہے، فصل اچھی ہو تو اسے کوئی سمیٹنے والا بھی ہوتا ہے، اس کی کوئی قدر بھی کرتا ہے، لیکن اگر وہ فصل یہ کہے کہ میں جھوم کر اب اس کے کانٹے اس راستے میں پھینک دو جس راستے سے نئے آنے والوں نے آنا ہے، تو پھر نئے آنے والوں نے اس فصل کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ یقیناً یہ لوگ ہمیں خوشی سے سلام دینا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ تو اس سفر میں نے بہت زیادہ مشکلات دیکھی ہیں۔ سب سے پہلی مشکل جو دیکھی ہے، جیسا کہ آج جس پروگرام کی مثال دی ہے شکور صاحب نے، وہاں سے میرے ایک دوست ممبر سے انہوں نے کہا ہے کہ میں سرکاری بندہ ہوں اور سرکاری حیثیت سے کہتا ہوں کہ یہ جو پریس کلب ہے یہ جینوئن پریس کلب ہے۔ مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم سرکار کے انڈر نہیں رہنا چاہتے، ہم
جو پسے ہوئے طبقات ہیں، جن کے مسائل ہیں، جو سرکار سے تنگ ہیں، ہم ان کی آواز بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہاں پہ سرکاری صحافت چلے۔ اگر ایک جرنلسٹ صبح جا کر تحصیلدار صاحب کے آفس میں یا اے سی صاحب کے آفس میں جا کر چائے نہ پیے تو اس کے خلاف یہاں سازشیں شروع ہو جاتی تھی، اور جو جا کر پیے گا اسے پھر نمک حلالی بھی کرنی پڑے گی۔ میرا ٹائم، یعنی میں صحافت کی اولڈ ایج میں ہوں عمر کے لحاظ سے۔ میں نے 2006 میں پہلی بار میں تحصیل پریس کلب کا صدر بنا تھا۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ جس فیلڈ میں میں رہا ہوں اپنی طرف سے کم از کم ضرور کوشش کروں کہ لوگ ہمیں عزت سے یاد کریں۔ ہمارے بچے جب اس میدان میں آئیں تو وہ یہ سوچیں کہ ہم کسی اچھے فیلڈ میں تھے۔ جہاں تک بات ہے سرکاری ہونا کی، جیسا کہ اس دوست نے کہا ہے کہ میں سرکاری بنتا ہوں، سرکاری ہونا بڑا آسان سا کام ہے۔ کچھ بیچنا پڑتا ہے اپنے اندر سے کچھ بیچ کے کوئی بھی چیز نہیں ہے جسے ہم خریدتے اور سوچتے کہ ہم نفع بخشیں۔ جہاں تک بات ہے اختلافات کی، تو میں اس پلیٹ فارم سے اپنے دوست جرنلسٹ جنہوں نے مجھے صدر چنا ہے، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا کسی بھی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میری اس ذات سے مراد گوشت پوشت کا ڈھانچہ ہے، یعنی کسی بھی گوشت پوشت کے ڈھانچے سے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ صحافت میں رہ کر صحافت کا ایک معیار ہونا چاہیے، اور اس کا جو آئین ہے وہ ایک پائپ لائن یا وہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پہ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی کسی میں وہ اخلاقیات ہیں اور وہ صحافتی تعلیمات ہیں تو جناب صدر جو سینئر بھائی صاحب ممبر سے آ کے جنہوں نے کہا میں سرکاری بندہ ہوں، میں پیشکش کرتا ہوں کہ ہمارے پریس کلب کا سب سے جونیئر بندہ وہ چنتے ہیں۔ وہ کشمیر پریس کلب ممبر میں جائے گا، وہاں آئین سامنے رکھ کر وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے ساتھ آئین پہ مذاکرات کریں۔ ہمارا سب سے جونیئر بندہ جائے گا، عمر کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے سب سے جونیئر بندہ جائے گا۔ اگر وہ اس سے مذاکرات کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے اخلاقیات کو تسلیم کر لیں گے۔ اگر وہ آئین کی روشنی میں پروف کر سکتے ہیں کہ وہ حق پہ ہیں تو ہم سب اپنے عہدوں سے دستبردار ہو جائیں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو ہماری نظر میں وہ عام گھس بیٹھیے ہیں جیسے ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ تو ہم جو جرنلسٹ ہیں، ہم اس طبقہ فکر کے خلاف ہے جو یہ متعین ہے۔ اگر میں کل سرکاری ہو جاؤں اور جو میرے مکتب میں میرے ساتھ جرنلسٹ سیکھ کے آئیں اور یہ مجھے قبول کر لیں تو میں سوچوں گا کہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ جناب مہمان خصوصی کشمیر پریس کلب رجسٹرڈ سمانی، اس میں ہم 22 مستقل ممبران ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک سوشل میڈیا ونگ ہے، آپ انہیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، وہ آزاد کشمیر کا سب سے متحرک سوشل میڈیا ونگ ہے۔ ہارون کشمیری صاحب، سلطین کشمیری صاحب یہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور جو ہمارے مستقل ممبران ہیں، ہماری تعداد 22 ہے۔ 35 اخبار میں روزانہ کی بنیاد پر ان کی خبریں چھپتی ہیں، اور 8 نیوز چینلز میں ان کی خبریں چلتی ہیں۔ اس لحاظ سے ہم چیلنج کرتے ہیں کہ معائنہ کیا جائے کہ پورے آزاد کشمیر کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ اتنی مضبوط صحافت ہے، کہیں بھی اتنی مضبوط صحافت نہیں ہے۔
پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پریس کلب کے صحافیوں کا معیار صحافت، جہاں میں بات کی ہے کہ ہم اکثریت میں زیادہ جرنلسٹ ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، 2 جرنلسٹ یا 3 کو بھی متحد رکھنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ سیاسی لوگ جرنلسٹ کو ڈیل بھی کرتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے جرنلسٹ کو ڈیل کرنا، یعنی ان کی سیاست سیاسی کارکنان سے گہری ہوتی ہے۔ تو ہم متحد ہیں، ہم سے 100 کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے اندر ایک احتساب کا نظام ہے، ہماری ایک مجلس ہے جو ہر چیز پہ نظر رکھتی ہے اور شکایات وصول کرتی ہے۔ کسی بھی ہمارے ممبر پہ اگر کوئی تحریری شکایت آئے تو ہم تحت ضابطہ اس پہ کارروائی کرتے ہیں، اور یہ میرے دوست ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس احتساب میں آتا ہوں یا میں نہیں آتا، میں بھی اس میں آتا ہوں۔ یہ جتنی بھی باتیں میں کر رہا ہوں، میں ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے کر رہا ہوں، یہاں سے باہر بھی لوگ لائیو سن رہے ہیں، ہماری جو اس کی ریکارڈنگ ہے یہ نیشنل چینلز پہ بھی چلے گی، پرنٹ میڈیا پہ بھی چلے گی۔ ہمارا کوئی بھی جرنلسٹ اگر صبح جا کر سرکاری اداروں میں جا کے اسلام کرتا ہوا نظر آئے تو ہم اسے نکال دیں گے، ہم اسے اپنے پریس کلب میں نہیں رکھیں گے، اور آپ لوگ گواہ ہیں کہ کوئی بھی آپ کو اس طرح نظر نہیں آتا۔ جہاں تک ہم خبر کا سٹینڈ لیتے ہیں اس میں ہم تھوڑا جا صحافتی اصولوں سے ہٹتے ہیں۔ وہ اس لیے صحافتی اصولوں سے ہٹتے ہیں کہ ہمارا معیار معاشرہ جو یہ اخلاقی لحاظ سے بھی ابھی اس نہج پہ نہیں پہنچا۔ اگر ہمارے پاس جاوید شبیر صاحب آئیں گے کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ لے کے تو ہم من و آہن چلائیں گے، اگر صدر انجمن تاجران لے کے آئیں گے تو ہم چلائیں گے، ہم اس میں جذبات کو مؤنس کر دیں گے، دوسری طرف سے بھی ہم جذبات کو کم کر دیں گے، چونکہ ہم معاشرے کے بھی ذمہ دار ہیں۔ یہاں تک کہ ٹیچر آرگنائزیشنز کے جو پروگرام ہیں وہاں میں بھی سخت تقاریر ہوتی ہیں، ہم ان کی سختی تھوڑی کم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آئے نہایت کمزور، اگر ہم سوچیں کہ اگر ہم نے اس کی خبر چلائی تو یہ پریشر برداشت نہیں کر سکے گا، تو پھر ہم اس کی عرضی لے کے متعلقہ آفیسر کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے بچا لیں۔ اگر پھر بھی کام نہ چلے تو کوئی آفیسر خواہ کتنا بھی اڑیل ہو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم صرف قانون اور قاعدے کا احترام کرتے ہیں، ہم کرسی کا احترام کرتے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوئے گوشت پوست کا احترام نہیں کرتے، جیسا کہ میں نے دوسری طرف کہا۔ جتنے بھی انتظامی افسران ہیں ہمارے ضلع کے، ہم دل سے احترام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنے قانون کی پاسداری نہ کرے تو پھر ہم احترام نہیں کرتے۔ ہم پر بہت مشکلات آتی ہیں، بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں۔ جب ہم پہ مشکلات آتی ہیں، جب ہم کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو حلقہ کے لوگ ہمیں اٹھاتے ہیں۔ ایک سیاسی بندہ ہمارے خلاف کمنٹ کر دے تو پوری حلقے کی عوام ہمارے خلاف ہو جائے گی، یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی اٹھا رہا ہے تو ہم گریں گے کہاں سے، وہ سٹیج بھی ہمیں پتہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کی فلاح، جناب مہمان خصوصی جب